کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا ہزاروں لاکھوں جانور ہیں لیکن خالق کونین نے ان میں سے ایک کا خطاب کیا, انتخاب, اور انتخاب کر کے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ رب نے اسے کیسے پیدا کیا. 4 دلائل کا ذکر ہے یہاں پہ. آگے قرآن نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, آسمان کا, زمین کا, پہاڑوں کا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اونٹ. اب کہاں آسمان, کہاں زمین, کہاں بلند و بالا پہاڑ, اور ان کے ساتھ ایک مخلوق جانوروں میں سے اونٹ کو جوڑا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے, آسمان کا, زمین کا, پہاڑوں کا ذکر بعد میں کیا ہے, پہلے نمبر پہ اونٹ کا ذکر. اس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے, کیسی عجب مخلوق ہے اللہ کی. میں اب یہاں پر آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے ایک سورہ ملک, سورہ یاسین میں ہے, دوسرا سورہ نحل میں ہے. سورہ نحل میں خالق ذوالجلال نے جانوروں کے معاملے میں 5 بنیادی چیزیں ذکر کی. کتنی؟ 5 بنیادی چیزیں ذکر کی. میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. سورہ یاسین میں کہا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, اور سورہ نحل میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, اور آگے چلتے چلتے پھر فرمایا لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, اور آگے فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. رب ذوالجلال نے فرمایا دیکھو بعض جانور ہوتے ہیں حلوبا, حلیب دودھ کو کہتے ہیں حلوبا, یعنی آپ ان سے میکسیمم فائدہ کس چیز کا حاصل کرتے ہیں؟ دودھ کا. اچھا بعض جانور ہوتے ہیں اکولا, عقل کھانے سے, آپ ان کا کیا کھاتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں, وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اچھا بعض جانور ہوتے ہیں جن کو رکوبا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رکوبا, کہ جن پر آپ کیا کرتے ہیں؟ سواری کرتے ہیں, جن پر آپ سامان لا کے سواری کرتے ہیں. اچھا بعض جانور ہوتے ہیں جن کو زینتن, انسان زیب و زینت کے لیے لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے کہ یار یہ میرے پاس گھوڑا ہے, کتنا خوبصورت ہے. اب اس سے دودھ نہیں لینا, اس سے کچھ کھانا پینا نہیں ہے, بلکہ اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے فقط کس کے لیے؟ زیب و زینت کے لیے. ایک آدمی بکرا پکڑ کے آ رہا ہے, دوسرا آدمی بیڑا پکڑ کے آ رہا ہے, تیسرا آدمی کوئی اور جانور قربانی کا پکڑ کے آ رہا ہے, اور ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آ رہا ہے. تو تینوں مناظر کی خوبصورتی میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا نا. تو زیب و زینت کے لیے بھی بعض جانور جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں. میں نے یہ خلاصہ عرض کیا ہے قرآن کے 2 مقامات کا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فرمایا آپ ذرا غور کر کے دیکھو, کسی میں ایک فائدہ ہے, کسی میں 2 فائدے ہیں, کہ دودھ بھی پیتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں. کسی میں 3 فائدے ہیں, لیکن یہ 5 فائدے رب ذوالجلال نے ایک جانور میں اکٹھے کیے ہیں, اور اس کا نام, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے, اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, اس پہ سفر بھی کیا جاتا ہے, اس پہ سامان بھی لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے, اور وہ خوبصورتی اور زیب و زینت اور جمال کا ایک حسین منظر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے لاتا ہے.
تو انہوں نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ جانوروں سے ملنے والے جس فائدے کی طرف بھی توجہ کریں گے آپ کو اونٹ جانوروں میں ممتاز دکھائی دے.